اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتا ہے؟ آئے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں تو ویسٹ، ویسٹ میں تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، وی سرکمامبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے۔ ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر، ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے۔ جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 675۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ یہ ان کا قول، یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، وہ ایک دشا ہے۔